ہم کلام کے لیے دعا کریں گے۔ ہاللویا اورے شکریہ کاتریا ربا شکریہ ربا سیارا شکریہ ہاللویا تھینک یو لارڈ جیسس خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں خداوند کہ خداوند یہاں پہ تو موجود ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے، خداوند اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے، خداوند ہمیں آزاد کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے، خداوند ابلیس کے شکنجے سے ہمیں چھڑانے کے لیے، نیا زور دینے کے لیے، نیا مسا دینے کے لیے خداوند یہاں پہ تو موجود ہے۔ خداوند آج جب تو ہمارے ساتھ بات کرے تو خداوند ہم جہاں کہیں بھی بندنوں میں بندھے ہوئے ہیں، جہاں کہیں کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیف ہے، خداوند خدا آج خداوند تیرے یسوع نام سے ہم آزاد ہوں۔ آج تو بات کرنا خداوند خدا، اور خداوند جہاں کہیں بھی ہمارے دلوں میں سختی ہے، خداوند تیرے کلام کو ہم آ، اس پہ عمل نہیں کر سکتے، خداوند خدا ہمارے دل سخت ہو گئے ہوئے ہیں، خداوند تو آج دلوں کو نرما دینا، زرخیز زمین پہ خداوند آج جب تیرے کلام کا بیج بویا جائے تو خداوند وہ 100 گنا پھل لے کے آئے یسوع کے نام سے۔ جو بھی بدی کی کوفتیں اس تیری کلام کو، تیرے منہ کی باتوں کو سمجھنے میں، اس کے اوپر عمل کرنے سے ہمیں روکتی ہیں، یسوع کے نام سے اسٹرانگ مین کو، اس کی بدروہوں کو خداوند، اس کے لشکر کو خداوند یسوع کے نام سے میں تیرے یسوع نام سے باندھتی ہوں، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑیاں پہناتی ہوں، اور اتھاہ گڑھے میں یسوع تیرے نام سے بند کر دیتی ہوں، سیل کر دیتی ہوں کہ وہ کبھی واپس نہ آئیں، تاکہ ہم تیرے لوگ تیری باتوں کے اوپر، تیرے حکموں کے اوپر خدا عمل کرنے والے ہوں، تیری فرما برداری میں، تیری تابعہ داری میں چلنے والے ہوں، تاکہ خدا ہم پاک بن سکے، ہم تیرے یسوع لہو سے دھل سکیں، تاکہ خدا یسوع مسیح جب تو آئے تو ہم تیری دھلن تیار ہوں اور تیرے ساتھ جانے والی ہوں، اس تخت تک ہماری رسائی ہو جائے۔ یسوع کے نام سے ہم اس دعا کو بڑے ہی ایمان اور توکل اور بھروسے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ کل آمین، کل ہم نے سیکھا تھا گنتی کی کتاب سے، آمین، کہ جو موسیٰ نے اس کے اوپر لکڑی کے اوپر سانپ کو لٹکایا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کی جو صلیبی موت ہے اس کو پیش کرتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے، یعنی اور جس طرح انہوں نے اس کے اوپر نظر کی تھی، دیکھا تھا سانپ کو، تو انہوں نے شفا پائی تھی، نجات پائی تھی ان جلتے وہ جلانے والے جو سانپ تھے۔ اور جب انہوں نے اس کے جب سانپ کو لٹکایا تھا بلی کے اوپر موسیٰ نے، تو لوگوں نے شفا پائی تھی، لوگوں نے نجات پائی تھی، اور وہ جو مر رہے تھے سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے، وہ جو اسرائیلیوں کا جو مرنا تھا وہ بند ہو گیا تھا، اور یہ سب ہم نے سیکھا کہ کس وسیلے سے انہوں نے پایا، ایمان کے وسیلے سے۔ کوئی دوائی نہیں تھی لگائی، کوئی کہہ لیں تیل یا کچھ نہیں انہوں نے کیا تھا، کوئی میڈیسن بنا کے موسیٰ نے نہیں ان کے جہاں پہ سانپ ڈسا تھا وہاں پہ لگائی تھی، صرف انہوں نے دیکھا تھا اور ایمان لے کے آئے تھے، ہے نا۔ تو لوگ جو اسرائیلی تھے انہوں نے شفا پائی تھی، ہے نا۔ تو وہ اس کے ساتھ کہہ لیں تشبیہ جو ہے دی جاتی ہے موسیٰ کو، اور یہ خدا یسوع مسیح نے خود بھی کہا، ہے نا۔ تو یہ ہم نے کل تھوڑا سیکھا تھا کہ اس سانپ کا جو تھا، جو لکڑی پر لٹکایا گیا تھا، اس کا یہ مطلب تھا خدا یسوع مسیح کی موت کے ساتھ، یا خدا یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی موت کے ساتھ اس کو جوڑا گیا تھا، یا ہمیں نصیحت کی گئی تھی، یا ہمیں سکھایا گیا تھا، یا بتایا گیا تھا، ہے نا۔ تو یہ
जो मूसा ने सांप जो था, और हमने देखा कि सांप असल में वो उन्होंने क्या किए थी, शिकायतें की थी, बड़बड़ाए थे। इसलिए वो सांप जो थे, जो डसने वाले वो जलाने वाले जो सांप थे, इसराइलियों में वो बियाबान में जहाँ थे, जो सफर में थे, जंगल में थे, तो वहां पे आ गए थे, है ना। तो ये हमने सीखा। तो हमने ये भी सीखा था कि बिल्कुल इसी तरह अगर हम शिकायतें करते हैं, बड़बड़ाते हैं, हरामकारियां हैं, ज़नाकारियां हैं हमारी जिंदगी में, तो ये डसने वाले या ये जलाने वाले सांप जो हैं, वो हमारी जिंदगी में भी आ जाते हैं, है ना। तो ये हमने थोड़ा सा कल सीखा था। और फिर जब हम खुदाम यीशु मसीह पे ईमान लेके आते हैं, तो हम नजात पाते हैं, शिफा पाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ये जो कह लें कि जो शैतान है, वो भी अपने जैसे कह लें कि हर चीज की शुरू से ही ये कॉपी करता है, शुरू से ही खुदावंद की, खुदावंद यीशु मसीह की जो भी कह लें खुदाम यीशु मसीह ने किया या खुदाम बाप ने, उसके जैसे कह लें उसकी कॉपी करता है और उसके उल्ट बना देता है। जिस तरह खुदाम यीशु मसीह ने इस सलीब पे क्या हुआ था, निजात मिली थी, शफा मिली थी सलीबी मौत की वसीला से। तो ये गुनाह को पेश करता है, यानी ये जो खुदाम यीशु मसीह सलीब के ऊपर थे चढ़ाए, तो ये गुनाह था एक किस्म का। या मूसा ने जब अ, उसको सांप को उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर लटकाया था, तो वो एक किस्म का इसराइलियों के गुनाह को पेश करता था कि ये गुनाह है। लेकिन चूंकि जिस तरह कह लें अच्छाई को ये बुराई और बुराई को, यानी ये जो शैतान है वो यूज करता है कि जो खुदावन की बातें हैं उसको उल्ट करके। तो ये जो सांप आजकल सबको ही पता है कि जो मेडिकल है या दवाइयां हैं, यानी फार्मेसी, तो उसका निशान आपने सबने ये देखा होगा, ये आपको नजर आ रहा होगा, है ना। तो ये उसी को जैसे कह लें इसने, मैं कहूंगी कि कॉपी किया है कि जो मूसा ने सांप को यानी खुदावन ने उसको कहा था कि पीतल का सांप बना के जो है उसके ऊपर लकड़ी के ऊपर लटका, तो जो कोई उसको देखेगा वो शिफा पाएगा, वो नजात हासिल करेगा, है ना। तो इसने ये मैं कहूंगी कि शैतान ने, अभी मैं थोड़ा सा आपको जो स्टोरियां हैं या जो कुछ हम देख रहे हैं उसकी है, फिर हम बाइबल में से इसके हवाले जो है वो पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो रोमी रोमी है, यूनानी है और अब्रानी, ये इस निशान को या ये एक हीलिंग का खुदा है जिसको ये मानते हैं, ये है इसके ये देखे लकड़ी या आसा या रॉड, इसके ऊपर सांप जो है वो लपेटा हुआ या लटका हुआ है। तो इसने इसको इस्तेमाल किया कि ये पाक है, ये कि ये सांप जो है ये पाक है, ये हमें भी जब क्या कहते हैं इसको लेते हैं या इसकी पूजा जैसे करते हैं, तो हमारी जिंदगी भी पाक हो जाती है, या शिफा पा जाते हैं, या निजात जो है वो पा लेते हैं। तो ये जो है ये है हीलिंग का खुदा, जिसको ये मानते हैं, कह लें इब्रानी, यूनानी और रोमी जो है इसको शिफा का खुदा जो है वो मानते हैं। और इसका नाम जो है, अगर मैं गलत ना बोलूँ तो अस्क्लिप्स है। और इसको ये खुदा मानते हैं कि इसके ये मेडिसिन जो था या दवाइयाँ जो था इस्तेमाल करता था, और ये जब इस्तेमाल करता था या तो लोग शिफा जो है वो पाते थे, और ये जड़ी बूटियां इस्तेमाल करता था। और इसकी स्टोरी थोड़ी सी इस तरह से है कि ये
अपोलोआ जो था, जिसको कहते हैं कि ये सन ऑफ गॉड, ये उसका बेटा था। और अस्क्लेप जो है, जो था, मतलब खुदा जिसको ये मानते हैं, तो कहते हैं कि ये जिससे इसने सीखा, वो आपने सुना होगा कि जिसका धड़ जो है इंसानों का होता है और पीछे, सॉरी, ऊपर जो मुंह होता है वो इंसानों का होता है और पीछे जो धड़ है वो घोड़े का होता है। या तो उससे इसने ये जड़ी बूटियों का जो नॉलेज है, या जो कुछ सीखा था इसने, ये उससे सीखा था। और उससे इसको ना सिर्फ जड़ी बूटियों के बारे में पता चला, बल्कि जो जादू टोना होता है और दवाइयों में या ये जड़ी बूटियों में, या जब ये इलाज करता था तो उसमें खून भी शामिल करता था, और लोगों को जैसे कहने एक शफा जो है मिलती है। और इसी का ये जो बाप है अपूला, कहते हैं कि पहली जो जैसे एक जो ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं, वो पहला इसने किया था, क्योंकि इसकी जो कह लें बेबी या महबूबा जो थी, तो उसको पता चला कि ये किसी और के साथ उसका कोई लिंक है, तो उन्होंने उसको जला दिया था। तो जब वो जल रही थी, तो इसने इस बच्चे को जो कि इसके पेट में था, उसको उसका पेट काट के तो उसको निकाल लिया था। तो ये अस्क्लप जो था वो था। और ये पहला एक किस्म का कह लें कि दुनिया में जैसे कह लें जो ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं, वो इसने यानी अपूला जो था उसने किया। और ये कह लें सन ऑफ गॉड था, और उसका ये बेटा था। तो सारा आप अगर अब क्या कहते हैं इसका नतीजा निकालें, तो ये एक किस्म का कह लें कि शैतान का हम कह सकते हैं कि बेटा है, क्योंकि ये जड़ी बूटियां भी इस्तेमाल करता था, लेकिन साथ जो अपना एक जो जादू टोना होता है, या जो भी ये जो स्पेल वगैरह या जो भी ये कुछ करते हैं, साथ वो ये भी करता था। और अ, उस वक्त ये एक जैसे कह लें पहला हॉस्पिटल तो नहीं, लेकिन ये मंदिर था, वहां पे ही एक किस्म का कह लें इलाज जो है मरीजों का किया करता था। ये एप्सक्लिक जो है, ये मंदिर के अंदर ही जैसे कह लें इलाज किया करता था। और इसकी स्टोरी जो सांप की है, वो इस तरह कुछ कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा जैसे कह लें ये जब जड़ी बूटियों से या ये सारा कुछ जादू टोने से जो इलाज किया करता था, तो ये बहुत फेमस हो गया, बहुत मशहूर हो गया। और अ, किसी ने यानी जेलसी से, किसी ने हसद से इसको पकड़वा दिया। ये जेल में बंद था, कैद में था। तो कहते हैं, यानी ये स्टोरी है कि वहां पे कैद के अंदर एक सांप जो था आ गया, और इसने डर के उसको मार दिया। और कहते हैं कि वो सांप जो था मर गया था, और एक और कहीं से दूसरा सांप आया, और उसके मुंह में बूटियां थी, कुछ जड़ी बूटियां थी, जो उसने जो मरा हुआ सांप था उसके मुंह में जब डाली, तो वो जिंदा हो गया। तो इसको वो बूटियां जो थी, वो तो दोनों सांप जो थे वो चले गए, वो जिंदा हो गए। दूसरा भी सांप जो मर गया था वो भी चला गया। तो इसने ये बूटियां जो थी वो संभाल के रख ली। और जब ये आजाद हुआ, तो इसने फिर ये बूटी जो थी, वो जो जड़ी बूटी थी, वो ढूंढी। और ये इसके जो भी ये इस्तेमाल करता था, जो भी ये कुछ करता था, उससे मुर्दे भी जैसे कह लें मरे हुए इंसान भी जैसे कह लें वो जिंदा हो जाते थे। और उसके पीछे ये सारा यही था कि ये साथ जो अपना जादू टूना था वो भी करता था, और बूटियां भी इस्तेमाल करता था। तो ये इसकी कह लें थोड़ी सी स्टोरी है। और ये जो इसलिए क्योंकि ये तो रेल है, लेकिन फिर जाके इसने वो सांप जो थे
वो पालना शुरू कर दी है, क्योंकि इसने कहा कि मुझे नॉलेज जो है, मुझे ये जो समझ है सांप के जरिए मिली है। तो सांप जो है हमारे एक किस्म का कह लें फायदे के लिए हैं, या ये अच्छा है जानवर, इसने मुझे नॉलेज दिया है। तो इसलिए इसने सांप जब कैद से आजाद हुआ तो इसने बहुत से जाके सांप जो थे वो पाल लिए थे अपने जहाँ पे ये इलाज करता था। तो इसलिए ये जो सांप है, ये जो इसका आसा है या जो भी ये रॉड है, इसके ऊपर लिपटा हुआ मिलता है। तो इसलिए जो मेडिकल या जो भी कह लें दवाइयाँ, क्योंकि दवाइयाँ को एक किस्म का नॉलेज जो था बूटियों का, वो कहते हैं कि इससे मिला है और सांप से इसको मिला था। तो इसलिए मेडिकल को या ये जो हेल्थ जो भी है, सेहत के तरह, तो इस निशान को वो इस्तेमाल करते हैं, ये जो ये वाला है, ये जो तो आपने शायद देखा ही हो। तो इसलिए ये जो निशान है ये इस्तेमाल करता है। और ये जो है इसका निशान है एस्पिरिट का। और इसको वो खुदा कहते हैं, जो यूनानी हैं, जो अब्रानी हैं। इसलिए ये जैसे कह लें मेडिकल में, क्योंकि नॉलेज इससे मिला था, तो जड़ी बूटियों का वो इससे लेते हैं और इसका निशान जो है वो यूज करते हैं उसके लिए, दवाइयों के लिए, है ना। तो ये थोड़ा सा इसका है। अब हम देखेंगे कि बाइबल में जो हवाला जात हैं वो मिलते हैं हमें, कि जो शिफा है या जो बदरूहों को निकालना कह लें, या जानना उसके बारे में, और ये जो नॉलेज है, या जैसे जो जादू टोना है या जो भी है, इससे भी ये इलाज जो है या शफा जो थी वो मिलती थी। और इसीलिए जब खुदा यीशु मसीह बदरूहों को निकालते थे या बीमारों को शिफा मिलती थी, तो फकीयों और फरीसियों ने क्या कहा था कि ये किसकी मदद से निकालता है? यही जो बदरू थी कह लें हम, या ये जो खुदा है जिसको वो मानते थे, रोमी और यूनानी और मिस्री और अम, अब्रानी खुदा मानते थे, देवता मानते थे। तो उन्होंने जब खुदा यीशु मसीह ने बदरूहों को निकालना, शिफा देना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि ये किसकी मदद से निकालता है? बेलजबूल, ज़बूब की मदद से। तो उसके लिए हवाले हम पढ़ते हैं कि जो हमें बाइबल में से, कलाम में से मिलता है। और ये स्टोरी कैसी है, ये क्योंकि नेट में पड़ी हुई है, ये सच्ची है, ये झूठी है, इसका मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन मुझे जो बाइबल में से हवाले मिलते हैं, मैं उस पे जैसे कहूँगी कि मैं आपको कहूँगी कि मैं ज़्यादा फ़ोकस या आपको वो बताना चाहती हूँ कि ये तो हमें नेट से मिलता है, लेकिन जो हमें बाइबल में से मिलता है कि एक बाल ज़बूब जो था, वो शिफ़ा देता था और वो बता देता था, जैसे कह लें कि तुझे शिफ़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, या तो वो हवाले जो है वो हम देखते हैं। तो अगर निदा आप मेरे साथ और अंजना रीड कर सकते हो। जी रेडी। हम पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलता है, पुराने ऐहदनामे से भी देखेंगे जहाँ पे इसका जिक्र है, और नए ऐहदनामे में भी। तो हम पहले जो है पुराने ऐहदनामे में देखते हैं, जहाँ कि हमें पता चलता है कि वो उसको यानी उससे पूछने गए थे या उससे शिफा के बारे में पूछने गए थे। तो दूसरा सलातीन उसका पहला बाब और उसकी पहली जो आयतें हैं वो हम पढ़ेंगे। निदा अगर आप भी रीड कर सकते हो साथ उर्दू में भी, दोनों आप। दूस, दूसरा सलातीन, अच्छा दूसरा सलातीन, हाँ उसका पहला बाब और उसकी पहली आयतें जो है। किंग जी बाजी किंग। हाँ जी, हाँ जी। ओके।
ਅਹਾਬ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਆਬ ਇਸਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਜਾਲੀਦਾਰ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਐਲੀਆ ਤਿਸ਼ਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉੱਠ ਤੇ ਸਾਮਰੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹਲਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਨਿਸੰਗ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਐਲੀਆ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ हाँ जी, बस ठीक है जी। निदा आप पढ़ेंगे? निदा है? हाँ जी, हाँ जी। पहली आयत से। हाँ जी, पहले आयत। और अखियाब के मरने के बाद मोआब इस्राएल से बागी हो गया और अक्सिया उस झिलमिली दार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाना में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कास्दों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अक्रून के देवता बाल ज़बूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावन के फरिश्ता ने एलिया तिशबी से कहा, उठ और शाही सामरिया के कास्दों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में खुदा नहीं जो तुम अक्रून के देवता बाल ज़बूब से पूछने चले हो। इसलिए अब खुदावन यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। आगे भी था, इससे किसके लिए पूछने गया था? शिफा के लिए पूछने गया था। तो ये जो देवता था, ये शिफा कह लें देता था या इलाज करता था, या जैसे भी जो भी जादू टोने से या किसी भी तरीके से ये शिफा देता था। तो ये खुदावंद का कह लें बंदा जो था अकसिया, इसने उससे पूछने के लिए भेजा। और खुदावंद को देखे कितना कि खुदावंद कह रहा है कि क्या इस्राएल में खुदा नहीं है ना? शिफा लेने के लिए कहाँ गया? ये जैसे कह लें इसको इब्रानी में शैतान कहते हैं। ये बल ज़बूब जो हम पढ़ रहे हैं उर्दू में, और पता नहीं पंजाबी में भी यही लिखा हुआ है ना अंजना? हाँ जी। हाँ, तो इसको इब्रानी में शैतान ही है। तो समझे ये शैतान से पूछने, डेविल से पूछने के लिए जो था वो उस बादशाह ने अपने भेजा पूछने के लिए। और खुदावंद ने देखिए एलिया से कहा कि क्या इस्राएल में खुदा नहीं है? क्या इस्राएल में खुदा नहीं है? कि वो कह लें कि गैर कौमों से या उस शैतान से पूछने के लिए, हम सीधा ही मैं कहूँगी कि शैतान ही ऐसी कहिए, बेलज़बूब जो है वो असल में क्या है? शैतान है। और इसको अभी हम बाइबल में पढ़ेंगे कि इसको बेलज़बूब को बदरूहों का सरदार भी कहा गया है। अभी हम पढ़ते हैं, है ना? और इसको ये मक्खियों का भी कह लें आका है। ये मक्खियाँ जो होती हैं उसका भी जो सरदार कह लें या बादशाह जो है वो यही है। ये बेलज़बूब जो है, ये आका जो है इसको मक्खियों का सरदार भी कहते हैं और इसको बदरूहों का सरदार भी कहते हैं। और यही जो कह लें ये बेलज़बूब या ये, तो इसके पास वो गया और ये शिफा के लिए गया था। ठीक है? और ये जो अभी हमने इसके बारे में सीखा, ये क्या जो है एस्क्लेपियस, ये भी क्या करता था? शिफा देता था। तो हमें बाइबल में से ये हवाला मिलता है कि जो शैतान था या बेलज़बूब जो था वो भी क्या करता था? शिफा जो है वो देता था, या इस तरह से वो उनका इलाज करता था। क्योंकि जब खुदाम यीशु मसीह ने खिदमत शुरू की तो हम हवाला पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 13 और 14 आयत।
यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 13 और 14 आयत, जिससे हमें पता चलता है कि ये जी फकी और फरीसियों ने क्या कहना शुरू किया जब खुदाम यीशु मसीह ने खिदमत शुरू की। ਜੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤੇ ਅਰਥਾਤ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ओके ओके पढ़े। नहीं अपना सॉरी लुका पढ़े, लुका 11 बाब उसकी 15 आयत, लुका 11वां 11 बाब। बाब, हाँ जी लेकिन पर उनमें से ਉਹਨਾਂ बाज ओके लेकिन उनमें सॉरी से बाज ने कहा, ये तो बदरूहों के सरदार बाल ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। हाँ जी जी अंजना ਪਰ पढ़ना। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਾਲ ਜਬੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। हाँ जी तो ये क्या यहाँ पे कि वो इस किस्म का जैसे कह लें जो इलाज होता था या बदरूहों को निकालना या शफा देना, ये पहले ही ये वाला जो बेल्ज़ेबूब जो है ये करता था। और किसका था ये? बदरूहों का सरदार। यहाँ पे हमें हवाला जो है वो खुद मिल रहा है। यानी अगर हम बाहर की स्टडी ना भी करें, ये जो स्टोरियां जैसे कह लें नेट पे हमें मिलती हैं, लेकिन बाइबल में से ही हमें हवाले मिलते हैं कि ये जो बेल्ज़ेबूब जो था ये बदरूहों का सरदार था। और उस वक्त जिस वक्त कह लें कि खुदा यीशु मसीह वहां पे खिदमत शुरू की, ये पहले ही इस खुदा को जो थे शफाक का खुदा जो है वो मानते थे, है ना। तो ये उन्होंने कहा कि ये तो उसकी मदद से निकाल रहा है, बेल्ज़ेबूब की बोल की जो मदद से ये बदरूहों को निकाल रहा है या शफा दे रहा है लोगों को, है ना। एक और हवाला हम देखते हैं कि मत्ती 10 बाब मत्ती की इंजील उसकी 25 आयत। ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੋ ਚੇਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹਾ ਅਤੇ ਚਾਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਾਲ ਜਬੂਲ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਕ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖਣਗੇ। ਆਮੀਨ। हाँ जी जी निदा। शागिर्द के लिए ये काफी है कि अपने उस्ताद की मानिद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानिद। जब उन्होंने घर के मालिक को बाल ज़बूल कहा, तो उसके घराने के लोगों को क्यों ना कहेंगे। आमीन। हाँ जी तो इससे भी ये हमें पता चलता है कि वो खुदाम यीशु मसीह को बेल्ज़ेबूल जो था बोल वो कहते थे। तो अगर आज हम भी जैसे कह लें इस तरह से जो खुदाम ने, क्योंकि वही मसा या वही ताकत या वही इख्तियार जो है मुझे और आपको भी दिया कि हम क्या करें, बदरूहों के निकालें और लोगों के ऊपर हाथ रखें तो वो शिफा पाएंगे, है ना। तो इसलिए वो हम भी अगर ऐसे काम करते हैं तो इसी वजह से आपने शायद, एक तो ठीक है वो भी दोनों बातें हैं कि जब ऐसे जो मसीही लोग हैं, जो मैं कहूँगी सच्चे मसीही लोग हैं, तो वो इस तरह का काम करते हैं, यानी बदरूहों को निकालते हैं या हाथ रखते हैं तो लोगों को शिफा मिलती है। तो कहते हैं दे उत्ते तो कोई बदरू है, ये तो बदरूहां दे उससे करता है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने पहले ही देखे हम मुझे और आपको बता दिया हुआ है कि अगर हम भी ऐसे काम करते हैं तो हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भी ये बोला था और हमें भी बोला जाएगा। और लेकिन ये जो मैं कहूँगी कि जिनका खुदावंद के ज़ोर से करते हैं, लेकिन असल में जिस तरह हम सभी जानते हैं कि जैसे कह लें भेड़िए जो हैं वो घुस आए हैं और वो वाक़ई ही शैतान के ज़ोर से जो है वो बदरूहों को निकालते हैं, लोगों को शिफ़ा मिलती है, लोगों को वो गिर रहे हैं। और ये कुछ दिन पहले मैं एक पास्टर का मैसेज सुन रही थी, तो वो वहाँ पे कोरिया में कोई पास्टर है, तो उसके जैसे कह लें जो असिस्टेंट पास्टर कह लें या जो भी उसके साथ काम करता था, उसकी मिनिस्ट्री में था,
اس نے خود یہ بتایا، کہتا ہے کہ وہ بہت، اس نے نام نہیں بتایا لیکن وہ بہت بڑا پاسٹر ہے تو اور کہتا کہ وہ جو تھا پہاڑ کے اوپر جا کے جیسے کہہ لیں کہ دعا جو ہے وہ کیا کرتا تھا، اور یہ اس کے ساتھ جایا کرتا تھا ساتھ، کہ یہ نیچے بیٹھا کرتا تھا، اور لیکن اس کا جو استاد ہے یا وہ پاسٹر جو تھا وہ پہاڑ کے اوپر جایا کرتا تھا، اور وہ گھنٹوں گھنٹے اوپر جی دعا کر رہے ہیں نا. تو ایک دن یہ کہتا کہ بہت دیر ہو گئی، تو میں نے کہا اچھا میں دیکھ کے آتا ہوں کہیں کے اوپر کچھ ہو تو نہیں گیا یا کچھ ہے نا. تو یہ جب دیکھنے کے لیے پہاڑ کے اوپر چڑھا تو کہتا جو نظارہ میں نے دیکھا وہ دیکھ کے جیسے بندہ غش نہیں کھا سکتا یا گر جاتا ہے. کہتا ہے ایک بڑا ناگ دونا جو جس کو کہتے ہیں یا اژدہا یا اس طرح کا جو سانپ تھا، اس نے اس کو لپیٹا ہوا تھا پاسٹر کو، اور اس کا منہ جیسے کہہ لیں منہ سے ایسے کچھ جیسے نکل رہا تھا، اور وہ جو طاقت ہے وہ اس سے حاصل کر رہا تھا، وہ سانپ سے. اور اس کی منسٹری میں اتنے زیادہ لوگوں کو جیسے کہہ لیں اب بدروئیں نکل رہی ہیں، شفاواں ہو رہی ہیں ہے نا، اور بڑے اور بڑی بڑی اس کی منسٹری تھی، مطلب جیسے کہہ لیں کہ. اور کہتا ہے کہ میں چپ، یعنی جیسے ہوتا ہے سکتے میں بندہ چلا جاتا ہے، اور اتنی دیر میں اس کو مطلب اس نے دیکھ لیا، اس نے، اور اس پاسٹر نے کہا کہ اگر تو نے منہ کھولا تو میں تجھے ختم کر دوں گا. اس لیے اس نے اپنی کسی کو نہیں بتایا اور وہ واپس آ گیا. لیکن کہتا کہ اس کے بعد میں اس ٹائم تو نہیں نکلا، لیکن آہستہ آہستہ کر کے میں اس کی منسٹری سے نکل گیا. لیکن یہ ہو رہا ہے، یہ بہت سارے لوگ ہیں، اور آپ نے کافی پہلے بھی، میں نے پہلے بھی بتایا ہے نا، اور بھی آپ نے پاسٹروں کے میسیجز سنے ہوں گے. اسی لیے یعنی کہا جاتا ہے، ہم جو کہہ لیں جو سچے مسیحی ہیں، کہ کسی کے لیے ایسے ہیلنگ جو کروسیڈ ہوتے ہیں یا جو بدروحوں کو نکالتے ہیں، یا وہاں پہ بڑی شفائیں ہو رہی ہیں یا ہاتھ رکھ کے دعائیں کراتے ہیں لوگ، اس لیے آپ کہیں ایسی جگہ پہ نہ جائیں، کسی سے ہاتھ رکھ کے دعا نہ کروائیں، کسی کے پاس شفا کے لیے نہ جائیں. جہاں پہ بھی ایسے ہو جی ہیلنگ پروسیس ہو رہا ہے، یا آپ اس پاسٹر کو یا اس کی زندگی کو یا وہ کیا اس کے ساتھ اسپرٹ کام کر رہی ہے آپ نہیں جانتے. اس لیے ایسی ایسی جگہوں پہ وہ ہوتے پاسٹر ہی ہیں. جس طرح خدا نے یہ پہلے ہی کہا ہے کہ وہ بھیڑیے کی طرح ہمارے اندر ہی گھسے ہوئے ہیں. شیطان کے لوگ جو ہیں وہ مسیحیت میں گھسے ہوئے ہیں اور ہمیں نہیں پتا. اس لیے اچھا ہے کیسی کاری اپنی دعا کریے اور خداوند سے دعا کریں، کیونکہ خداوند نے ہم سب کو یہ اختیار دیا ہے. ہمیں کسی پاسٹر کے پاس، کسی بڑے بڑے ایسے جو ہیلنگ پروسیس ہوتے ہیں وہاں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند آپ گھر بیٹھ کے بھی دعا کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو شفا دے گا. اور بدروہیں جیسے ہم نے اس دن سیکھا کہ آپ خود ان کو، خدا یسوع مسیح نے ہمیں باندھنے کا، نکالنے کا، اس کو اتھا گڑھے میں بند کرنے کا اختیار مجھے اور آپ کو دیا ہے. یہی لوکا کی انجیل میں ہے نا ہمیں ملتا ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ سانپوں اور بچھوں کو کچھ لو اور اس کی ساری قدرت پر غلبہ پاؤ، ہے نا. تو اس لیے یہ تو ایک تو بھیڑیاں ہیں، لیکن جو میں کہوں گی کہ جو سچے ہیں مسیحی، اور لیکن ہمیں کچھ پتا نہیں ہے نا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے نہ بھاگیں، پاسٹروں کے پیچھے نہ بھاگیں، ہم خود دعا کریں، بائبل پڑھیں، اور خداوند پاک روح سے رہنمائی مانگے کہ خداوند پاک روح سے زور. اسی لیے دیکھیں آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ میں ہور جس طرح کہہ لے چیزاں کٹ مانگنی، خداوند جب بھی میٹنگ میں خداوند سے زور، نیا مسا، کیونکہ پاک روح کے زور سے سب کچھ جو جوئے ہیں وہ ٹوٹتے ہیں، بندھن جو ہیں کھلتے ہیں، زنجیریں جو ہیں ٹوٹتی ہیں، اور جو شفا ہے وہ ملتی ہے.
اس لیے ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے اس جہاں پہ بھی ہم جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرور جو کم از کم میں کہوں گی کہ میری گروپ میں ہے یا میٹنگ میں موجود ہیں، ان سب کو میں کہوں گی، کیونکہ ہم پوری دنیا کو نہیں بدل سکتے۔ یہ ساری مسیحیت جو ہے، جو مسیحی لوگ ہیں، ان سے میں بات نہیں کر سکتی، لیکن مجھے جو روحیں خدا نے دی ہے، میں آپ سے بات جو ہے یہ آپ کو کہہ سکتی ہوں۔ تو اس لیے آپ کہیں ایسے پج کے نہ جائیے، او پاسٹر بڑیاں شفاواں مل رہی ہیں، اوتھے بڑے لوکی ڈگ دینے، ہے نا، اس لیے وہاں پہ نہ جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ شیطان سے جو ہے وہ طاقت جو ہے، یا یہ جو شفا کا یہ خدا ہے بیلزبور، اس سے لے رہے ہوں، ہے نا۔ اس لیے خداوند نے دیکھے پہلے ہی خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے، اس سے ہم نے یہ سب نہیں کرنا۔ اور ہمیں وہ کہیں گے، اگر آپ اپنے لیے، آپ اپنی فیملی کے لیے کرتے ہیں، یا آپ کو جیسے مجھے آپ یہ روحیں جو دی ہیں، اب اگر 17 جو چیپٹر ہے، جو کہہ لیں یوحنا کی انجیل، جس میں خداوند یسوع مسیح نے بھی دیکھے خود یہ کہا کہ جتنی روحیں تو نے مجھے دی ہیں، بے شک جان خداوند یسوع مسیح نے پوری دنیا کے لیے دی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جو روحیں تو نے مجھے دی ہیں۔ اس لیے ہم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے جنگ کرنی ہے، پوری مسیحیت کے لیے یا پورے اپنے چرچ کے لیے جنگ نہیں کرنی۔ یہ میں بار بار آپ کو جو میرے گروپ میں ہیں ان کو یہ سکھاتی ہیں، اپنے سب کے لیے دعائیں نہیں کرنی۔ جتنی خدمت آپ کو دی ہے، ہماری منسٹری کیا ہے، پہلے ہمارا گھر ہے، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارا شوہر ہے نا، اس کے بعد بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہے، یہ منسٹری ہے، یہ خدمت ہے میری اور آپ کی۔ جب اس سے خداوند بڑھائے، جیسے میں کہوں گی مجھے یہ گروپ چلانے کے لیے خداوند نے مسا جو ہے وہ دی ہے، تو میں ان کے لیے دعا کرتی، میں ساری جو کہہ لیں لوگ ہیں یا سارے جو مسیحی ہیں، ان سارے لیے نہیں دعاواں کرتی، مجھے جو دیے ہیں لوگ، اور یہ یوحنا کی انجیل اس کے 17 باب میں یہ صاف صاف خداوند یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو سکھایا کہ سب کے لیے دعائیں نہیں کرنی، مطلب یا جنگ جو پڑھوں ہے ہاں وہ جی، نہیں کرنی۔ مل گیا، چلو ہاں جی۔ 6 verse ہاں جی۔ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ہاللویا، ہاں جی، بالکل یہی کہ خداوند نے جتنے لوگ آپ کو دیے ہیں ان کے لیے پہلے جنگ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ ساری جو پورا محلہ ہے نا وہ لیے نہیں دعا کریں، جتنی روحیں خداوند نے آپ کو دی ہیں، اسی لیے ہم کئی دفعہ کمزور پڑ دیتے ہیں، جنگ جو ہے وہ ہم جیتتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ زور اتنا ہمیں خدا نے دیا نہیں ہوتا، اتنا مسا ہمارے اوپر ٹھہرا نہیں ہوتا، اور ہم پوری شہر لی دعاواں کر رہے ہیں، پورے ملک لی دعاواں کر رہے ہیں۔ دعائیں ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن جنگ نہیں کر سکتے کہ خداوند دے وچوں تو حرام کاری دی بدرو جڑی ہے کڈ دے، تو جھگڑے دی یا جھوٹ دی جڑی بدرو ہے یا لڑائی جھگڑے کی، یہ جو ہے یہ جنگ ہے۔ جب آپ بدروہیں نکالنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جنگ ہے، یہ نہیں کرنی۔ دعا کر سکتے ہیں کہ ہاں خداوند میرے ملک میں سلامتی ہو، میرے شہر میں سلامتی ہو، اور خداوند تیرا مسا ہمارے شہر پہ، ہمارے ملک پہ، ہمارے محلے میں ٹھہرا رہے، تیرے فرشتے میں کرے۔ اس طرح کی جو ایک میں کہوں گی سادہ دعا ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن جنگ جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنی کسی نے بھی۔ اگر میری طرح جیسے کہوں کہ آپ کو خدا نے ایسی روحیں دی ہیں ان کے لیے کرنی، ٹھیک ہے۔ تو جی ہمیں میں یہ دوبارہ پڑھا دوسری ورس ਸੀ 9 ਸੀ। اوکے ٹھیک ہے۔ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ آمین، ہاں جی۔ اس لیے صرف ان کے لیے دعا کرنی ہے جو خدا نے آپ کو دیے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ اس نے کیا تھے، پوری دنیا کے لیے جان دی تھی، ہے نا، لیکن جو روحیں خداوند باپ نے اس کو دی،
ان کے لیے وہ جیسے کہہ لیں جنگ کرتا ہے یا وہ ان کے لیے شفایت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے. یہ خدا نے مجھے اور آپ کو ہی ایک خدمت کیسے کرنی ہے وہ سکھایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر ہم یہ کر رہے ہیں جیسے اپنی فیملی میں کر رہے ہیں تو ہمیں بھی لوگ یہ اس طرح جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آپ کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلزبور کی مدد سے کر رہے ہیں، ہے نا؟ لیکن یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ، آپ کا خدا کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ گہرا ہے، تو خدا کے مسا سے، خدا کے زور سے، پاکرو کی طاقت سے آپ یہ بدروہوں کو نکال سکتے ہیں اور ان کو باندھ کے ان کو تھا گڑے میں بند کرنے کی طاقت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو دی ہے نا؟ تو یہاں پہ خدا نے ہمیں سکھایا کہ یہ ہوگا، یہ کیا کہتے ہیں بلزبور جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی کہیں گے، کیونکہ ہمارے استاد کو کہا ہے، خدا یسوع مسیح کو کہا ہے. اور کیا ہے، یہ بدروہوں کا سردار ہے. یہ بلزبور جو ہے یہ بدروہوں کا سردار ہے. یہ مکھیوں کا مکھیاں بھی میرا پتہ ہی ہوگا کہ اس کے ایک قسم کا اسپرچولی جو میننگ ہے، بیماریاں یا ایسی لانتے جو ہیں وہ لے کے آتا ہے. جب ہم خواب میں جیسے کہہ لیں دیکھتے ہیں یا تو یہ کہاں سے ہے، اس کا سردار ہی یہ ہے جدا کام نہیں ہے کہ خدا دے لوکاں نو جیسے کہہ لیں تنگ کرنا اور بدروہوں کو لے کے آنا. یہ لوگ لیتے تو وہاں پہ شفا جاتے ہیں، لیکن وہاں سے ان بدروہوں کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، جو بھی اس طرح کے جو کام ہے وہ کرتے ہیں، ہے نا؟ تو اس لیے ہم نے دوسرا سلاطین میں کیا پڑھا کہ شفا لینے کے لیے، تو یہ بھی کیا ہے، شیطان نے کیا کیا ہوا ہے، اس کا کہہ لیں الٹ یا اس کا نقل جو ہے وہ کی ہوئی ہے کہ یہ سانپ جو ہے اس نے جس طرح موسیٰ نے لکڑی پہ لٹکایا تھا، خداوند نے اس کو کہا تھا کہ جو دیکھے گا وہ شفا پائے گا، تو اس نے بھی یہ سانپ کو جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے اور اس کو بھی راڈ پہ یا لکڑی پہ آپ کہہ لیں کہ لٹکایا ہوا ہے. اور ہاسپٹل، میڈیسن، یعنی فارمیسی کا یہ نشان ہے. اور لوگ جو ہیں ایک قسم کا کہہ لیں کہ کہاں پہ جا رہے ہیں، بائبل کے حساب سے آپ دیکھیں کہ جب ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں دوائیاں لیتے ہیں تو ہم کس کے پاس جا رہے ہیں، اسی بیلزبور کے پاس جا رہے ہیں، شیطان کے پاس جا رہے ہیں، اس سے علاج کروانے جا رہے ہیں، اس سے شفا لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اور خداوند نے اس کو کیا کہا تھا، کیا بادشاہ کو کہ تو اپنے پلنگ سے نہیں اٹھے گا، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں فرض کریں وہ بدروہوں کو نکالتا ہے تو ایک کو کڈے گا تو 10 کو اور تاڑے وچ پا دے گا. اسی لیے آپ نے کبھی بھی، اور یہ جو میڈیسن کے نام ہیں سارا وہ بڑی لمبا تھا اور مشکل نہ تھے، لیکن یہ جو میڈیسن کے نام ہیں وہ بھی جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں ان کے ناموں پہ، جیسے ہائیجین جو ہے وہ کہتے ہیں اس کی بیٹی کا نام تھا یہ جو ایپسکلپسا تھا، تو وہی جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں یا تھے انہی کے نام کے اوپر دوائیاں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم لعنت جو ہے یا وہ جو ایک شیطانی جو ہے اثر یا وہ جو دوائی ہے وہ ہم اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں، پھر کہنے ہیں کہ او جی ایدا تے مینوں سائڈ افیکٹ اے تے مینوں لڑ گئی ہے. تو ہم خود ہی جیسے کہہ لیں ان بدروہوں میں خود ہی پھنس رہے ہیں، خود ہی اپنی مرضی سے، جس طرح کیا بادشاہ جو تھا اس نے اس کے پاس بھیجا تھا بدروہوں کیا بدروہوں کا جو سردار تھا، جو شفا دیتا تھا، جو بدروہوں کا سردار تھا. اور یہ خدا کے کلام میں سے ہمیں مل رہا ہے. تو اسی لیے دیکھیں اس نشان جو ہے اور لوگ بھاگے جاتے ہیں او جی کملے ہوئے نے اور خداوند کے پاس نہیں جاتے. خداوند جو کہ ہمیں شفا یہ پرانے عہد نامے میں ایک اور حوالہ ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے ایک جیسے کہہ لیں ایک جڑی بوٹی یا ایک آئل جو ہے وہ استعمال اس وقت پرانے عہد نامے میں کیا جاتا تھا، جو کہ اب جو ہے نئے عہد نامے میں اس کو بھی جس طرح لکڑی پہ جو سانپ لٹکایا گیا تھا وہ خدا یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے. اور یہ ایک آئل تھا روگنے بلسان،
اس کو بھی شفا کے لیے یوز کیا جاتا تھا، اور اب وہ کیا ہے، ہمارا روغن بلسان کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اس کے لیے حوالہ ہم ایک پڑھتے ہیں، یرمیہ 8 باب 22 آیت، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شفا کے لیے تیل جو استعمال ہوتا تھا روغن بلسان۔ جی ندا آپ اور انجنا۔ ਜੀ ਕੀ یر ਗਿਲਆਦ ਅਤੇ ਬਲਸਾਨ ਦਾ ਰੋਗਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਬੀਬ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਧੀ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ہاں جی ندا پڑھیں گے آپ؟ ہاں یرمیہ جی 8 بولیے۔ باب اس کی 22 آیت۔ کیا جلاد میں روگن بلسان نہیں ہے؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ میری بنتے قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ ہاں، تو یہ بنت قوم کون ہے؟ ہم ہیں، اسرائیلی جو روحانی طور پہ ہیں۔ تو یہ اس وقت بھی خداوند جو ہے اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے، اور دختر بھی آپ کو پتا ہے ہمیں ہی کہا گیا ہے، یعنی بیٹی جو ہے یا بیٹا جو ہے اسرائیل کو یا اسرائیلی قوم کو، یا اب جو ہم روحانی طور پہ اسرائیلی ہیں۔ تو خداوند کہہ رہا ہے کہ کیا وہاں پہ روغن بلسان نہیں ہے کہ میری قوم جو ہے وہ شفا جو ہے وہ نہیں پا رہے، ہے نا؟ جب ہم دوسروں کے یا ایسے کہہ لیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، تو کیا ہمارے پاس وہ جو تیل ہے، وہ جو مسا کا کہہ لیں تیل ہے، یا وہ جو پاک تیل ہے، اور وہ اب نئے عہد نامے میں وہ خداوند یسوع مسیح ہے، تو کیا ہمارے پاس یسوع نہیں ہے شفا کے لیے؟ کہ ہم بال کے پاس جاتے ہیں، ہم شیطان کے پاس جاتے ہیں، ہم بیل زبور کے پاس جاتے ہیں شفا لینے کے لیے۔ ایک اور حوالہ اسی میں ہے، یرمیہ اس کا 46 چیپٹر اور اس کی 11 آیت، جہاں پہ اسی کا ذکر ہوا ہے۔ یہ روغن بلسان جو تھا یہ شفا کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جی پڑھنا۔ ਗਿਲਆਦ ਨੂੰ 40 ਚੜ ਜਾ ਅਤੇ ਬਲਸਾਨ ਲੈ, ਹੈ ਮਿਸਰ ਦੀਏ ਕੁਆਰੀਏ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ। ہاں جی جی نیتا 46 چیپٹر اس کی 11 اسی یرمیہ کا۔ ایک منٹ۔ اور انجنا اسی کا 51 چیپٹر ہے، وہ بھی آپ نکال کر رکھنا۔ اے کنواری دختر مصر، جلاد کو چڑھ جا اور بلسان لے، تو بے فائدہ طرح طرح کی دوائیں استعمال کرتی ہے، تو شفا نہ پائے گی۔ قوموں نے تیری رسوائی کا حال سنا اور زمین تیرے نالا سے مامور ہو گئی، کیونکہ بہادر ایک دوسرے سے ٹکرا کر باہم گر گئے۔ بس۔ ہاں جی، تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے پھر کہہ رہا ہے کہ تو طرح طرح کی دوائیاں یوز کر رہی ہے، پر تو استعمال کر رہی ہے، پر شفا نہیں پا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خداوند نے تو اس کا انتظام کیا ہوا تھا۔ روغن بلسان جو تھا وہ اسرائیلیوں کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ ادھر پہاڑوں کے اوپر یا یہ جو درخت ہے یا پودا جو ہے یہ ہوتا تھا، اور اس کا آئل جو ہے جی پہلے آپ ورس پڑھنا انجنا۔ اور 51 چیپٹر۔ ہاں جی اس کی 25 جی سوری ایک منٹ، ہاں جی 8 ہے اس کی 51 چیپٹر اس کی 8 ہے۔ 8 ورس ਠੀਕ ਹੈ। ہاں جی ਬਾਬਲ ਮਲਕੜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭੰਨਿਆ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਵੋ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਲਈ ਬਲਸਾਨ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਨਿਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਪੜਿਆ ਤੇ ਬਦਲਾ ਤੀਕ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ۔ ہاں جی، تو یہاں پہ بھی دیکھیں وہ جو آئل ہے، جو تیل ہے، کہ اس کے زخم کے لیے بلسان لو، شاید وہ شفا پائے۔ جی ندا پڑھیں گے۔ بابل یکا یک گر گیا اور غارت ہوا، اس پر واویلا کرو، اس کے زخم کے لیے بلسان لو، شاید وہ شفا پائے۔ ہم تو بابل کی شفا یابی چاہتے تھے، پر وہ شفا یاب نہ ہوا۔ تم اس کو چھوڑو، آؤ ہم سب اپنے اپنے وطن کو چلیں، کیونکہ اس کی سزا آسمان تک پہنچی اور افلاک تک بلند ہوئی۔
हाँ जी, तो यहाँ पे भी शिफा के लिए जो है बलसान का जो कह लें हमें ज़िक्र है वो मिल रहा है कि ज़ख्मों पे क्या है, बलसान का जो तेल है, रोगने बलसान इसको कहते हैं, है ना? तो ये इस्तेमाल जो है वो किया करते थे और ये कहते हैं कि पहाड़ों के ऊपर ये बहुत और इसको पाक तेल भी कहते हैं। और ये दरख्त इस तरह का दरख्त होता है और इसकी जो डंडियाँ होती थी, ये इस तरह कह लें जैसे गोंद, शायद आपको पता ही है ना कि वो गिरती है, तो ये भी ऑयल जो था वो इसकी डंडी को थोड़ा-सा दबाते थे। मैंने कुछ दिन पहले मुझे पता नहीं था कि ये मैं इस पे टॉपिक पे बोलूँगी, लेकिन उससे पहले ही मैंने ये रोगने बलसान के ऊपर एक वीडियो देखी थी। तो डंडी को थोड़ा-सा ऐसे जैसे कह लें दबाते थे तो उसमें से ऑयल निकलता और छोटी-छोटी बोतलें जो थी, एक आदमी को मैंने देखा है ना कि वो उस बोतल जो थी वो ही उसके साथ ये डंडी जैसी के कह लें साथ टच करता था और उसमें वो बोतल जो थी भर जाती थी और 2-3 इंच की जो बोतल थी और कहते हैं कि वो बहुत महँगी अभी भी यानी महँगी जो है, वो तेल जो है वो मिलता है क्योंकि इसको शिफ़ा के लिए, हर किस्म के मर्ज़ के लिए, कोई भी बीमारी है, उसको ये इस्तेमाल किया करते थे। यानी तब कह लें या अभी भी लोग या इज़राइली जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये रोगने बलसान जो है, शिफ़ा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी वहाँ पे कि देखिए खुद खुदावंद ने कहा कि क्या वहाँ पे रोगने बलसान नहीं, मेरी दुख्तर या ये मिस्र जो है या उन क्योंकि खुदावंद तो सबको बचाना चाहता है ना, तो खुदावंद ने मिस्र के लिए भी कहा कि क्या मतलब वो कि खुदावंद ने तो कोशिश की कि वो शिफ़ा पाए पर उसने इसको ना लिया, है ना? तो ये शिफ़ा के लिए इस्तेमाल होता था या होता है अभी भी, रोगने बलसान जो है और इसका ज़िक्र और भी काफ़ी जगह मिलता है, पैदाइश की किताब में भी मिलता है, रोगने बलसान और हिजकिय्येल की किताब में भी और तवारीख की किताब में भी दूसरा तवारीख का 28 बाब और उसकी 15 आयत में मिलता है कि ये जो कलपाक तेल था जिससे मसा किया जाता था। एक तो ज़ैतून का तेल है और ये भी तेल जो था उसके लिए इस्तेमाल होता था जब मसा करते थे। तो इसलिए ये पाक तेल है रोगने बलसान और इसका हमें यानी पैदाइश अगर आप नोट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ़ ज़िक्र ही है कि दूसरा तवारीख 28 बाब उसकी 15 आयत अम, और पैदाइश की किताब 43 चैप्टर और उसकी 11 आयत, फिर 37 चैप्टर पैदाइश का और उसकी 25 आयत में हमें ज़िक्र मिलता है रोगने बलसान का। हिजकिय्येल 27 बाब उसकी 17 आयत में भी बलसान का जो ज़िक्र है मिलता है और ये जो रोगने बलसान है, अब क्या है? ये खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि अब हमें कहाँ से शिफ़ा मिलती है? खुदावंद यीशु मसीह से मिलती है। तो ये देखिए कि पुराने अहदनामे में खुदावंद बाप ने कह लें कि कहा कि क्या शिफ़ा लेने के लिए किसी हम और के पास जाएँ? यानी वहाँ पे तब कह लें कि शिफ़ा के लिए तेल था और अब जो है मेरे और आपके पास खुदावंद यीशु मसीह है और हम खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ के जब किसी और के पास शिफ़ा के लिए जाते हैं, तो खुदावंद को देख के कितना कह लें गुस्सा आता है या कहर भड़कता है खुदावंद का, हमारे ज़िंदा खुदा का, कि खुदावंद ने अकसिया बादशाह को कहा कि तूने क्योंकि इस तरह किया और फिर हमने इसमें भी पढ़ा कि तू तरह-तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही है पर तू शिफ़ा नहीं पाएगी। इस्तेमाल कर रही है पर तू शिफ़ा नहीं पाएगी। इसलिए कि खुदावंद ने ये जो इंतज़ाम है बनाया है जैसे कह लें जिस तरह कल हमने सीखा कि वो जो जलाने वाले साँप थे, वो क्यों आए थे? वो पीछे उसके वजह क्या थी कि उनके अंदर बेयकीनी थी, उनके अंदर एतमाद की कमी थी। खुदावंद के ऊपर वैसा नहीं था। इसलिए जलाने वाले साँप आए थे और वो शिकायतें कर रहे थे, वो बड़बड़ा रहे थे
کہ وہ کھانا ان کو پسند نہیں تھا آ رہا، کہ اگر ہم دعا کریں، خداوند سے کہیں، اور آگے خداوند نے کیا بھی تھا کہ ان کو گوشت جو تھا وہ مہیا کیا تھا، تو انہوں نے بڑبڑائے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دعا کریں اور خداوند جو ہے وہ ہمیں جو دوسری خوراک ہے یا دوسرا کھانا جو ہے وہ مہیا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ دے سکتا ہے۔ پر انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے شکایتیں کرنے شروع، جیسے اب ہم ان بدروحوں کو یا ان کو نکالنے کی اختیار دیا ہے کہ ان سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو، نکال لو اپنے اندر سے، پر ہم وہ کام تو کرتے نہیں، ہم شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بڑبڑانا شروع کر دیتے۔ میں سارے دی اپنی بھی گل کر رہی ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہی۔ تو کہ ہمیں تو یہ اختیار دیا کہ ان سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو، ہے نا؟ تو ہم وہ کام تو کرتے نہیں، اور ہم معافی مانگتے نہیں، جس طرح انہوں نے اسرائیلیوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا موسیٰ سے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم یہ نہیں مانتے اور ہم جلدی سے بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، یا گھر چی دوائیاں رکھی ہیں نے، ہم نے گھر میں ہی فارمیسی بنائی ہوتی ہے، درد ہوئی ہے چلو جی اے والی درد دی ٹیلینور کھا لو، پیناڈول کھا لو، چلو جی ٹھیک ہو جاؤ، چھیتی نہ ٹھیک ہو جاؤ، بجائے یہ کہ ہم دیکھیں اپنی زندگی میں کہ ہم نے کہیں یہ تو نہیں کیا، یہ شکایتیں تو نہیں کر رہے، یہ بڑبڑا تو نہیں رہے، یا ہم میں یا ہمارے بچے یا ہمارا ہسبینڈ کہیں حرام کاری میں، زناکاری میں تو نہیں پڑا ہوا، بت پرستی میں تو نہیں پڑا ہوا، کیونکہ گھر کا سربراہ یا گھر میں سے کوئی بھی ممبر اس طرح کا کر رہا ہے تو اثرات اس کے پوری فیملی کے اوپر ہوتے ہیں، وہ اسپرٹ جو ہے وہ ہمارے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے، تو اسی انہوں تے کٹ دے نہیں، اسی چھتی نہ یعنی نسنے ڈاکٹر کے جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے، انتظار نہیں کرتے، خداوند سے نہیں پوچھتے، خداوند کے پاس نہیں جاتے، خداوند کے قدموں میں نہیں بیٹھتے، تاکہ ہمیں نہ صرف جسمانی شفا ملے بلکہ روحانی بھی شفا ملے، کیونکہ ابلیس نے ہمیں کیا کیا ہوا ہے، اس نے کہہ لیں ہماری آنکھوں کو بند کیا، ہماری عقلوں کو بند کیا ہوا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کیوں زمین پہ آئے، جسمانی شفا کے لیے تو آئے، لیکن اصل میں خداوند یسوع مسیح روحانی شفا یا ہماری روح کو بچانے کے لیے آئے تھے، لیکن ہم روح کی فکر تو کرتے نہیں، اس جسم کی کرتے ہیں، بیمار ہو گیا چلو جی چھتی نہ، درد ہو رہی ہے دوائی لے لو ٹھیک ہو جائے، روح کو جیسے کہہ لیں اس کا علاج نہیں ہم کرتے، اس کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے کہ کچھ ہو گیا میرے سے، کچھ میں نے انجانے میں سوچوں میں یا بولنے سے کچھ گناہ جو ہے وہ کر دیا ہے، اس وجہ سے یہ جو جلانے والے سانپ ہیں، یہ بیماریاں یہ میری زندگی میں آ گئے ہیں، یا میرے بچوں کی یا میرے ہسبینڈ کی زندگی میں، لیکن اس کی فکر نہیں ہم کرتے، انتظار نہیں کرتے، صبر نہیں ہے سارے جلدی سے ہم بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، اور یہی وہ چاہتا ہے کہ جسم کے کام یہ کرتے رہیں، جسمانی کاموں میں پھنسے رہیں، اور اسی کی ہیلنگ کے بارے میں، اسی کی شفا کے بارے میں فکر یہ کرتے رہیں، روح کی فکر نہ کریں، اسی لیے اس نے یہ والا نشان یا یہ والا ایک طریقہ جیسے کہہ لیں استعمال کیا، یہ سانپ جو ہے اس نے شفا کے لیے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا، اور لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، عقلیں بند ہے، کوئی دسدا ہے تو وہ سنتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں باجی تے ایویں بول دی ہے، یا اور بھی کوئی پاسٹر یہ والی بات بتائے گا نا کہ یہ سارا شیطان کا ہے، کوئی نہیں مانتا، وہ نہیں انہوں نے بھی تے عقل خدا نہیں دیتی ہے، وہ بھی تے انج تے نہیں مانتے، عقلوں کو بند کیا، ہزار حوالے نکال نکال کے ہم بتائیں گے لیکن نہیں مانتے، کیونکہ آنکھوں کو اور عقلوں کو اس دنیا کے خدا نے بند کیا ہوا ہے، یہ بیلزبور جو ہے، یہ بدروحوں کا سردار جو ہے، یہ شیطان جو ہے، اس نے عقلوں کو بند کیا ہوا ہے، لیکن خداوند کا کلام دیکھے مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ کیا میری دخترے کا جو ہے یا میری بیٹی یا میرا بیٹا، تیرے پاس روگنے بلسان نہیں ہے، ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح نہیں ہے جو کہ شفا دے، غیر قوم میں آتی ہیں، ہے نا، وہ شفائیں لے کے جا رہی ہیں، لیکن ہمارے مسیحی جو ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، وہ ڈاکٹروں سے
یا وہ پیروں فقیروں کے یا شیطان کے پاس جا رہے ہیں شفا لینے کے لیے، لیکن وہ ہمارے خدم یسوع مسیح کو جو شفا دینے کے لیے آیا اس کے پاس نہیں جاتے۔ تو خداوند آپ سب کو اور سوری ایک منٹ، ہاں جی سوری تو ہم جو ہیں روحانی شفا نہیں پانا چاہتے، ہم جسمانی جو شفا ہے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور یہی شیطان کا پلان ہے، منصوبہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نجات نہ پائیں، جو روحیں ہیں وہ نہ بچیں اور یہ اپنے اس میں پھنسی رہیں۔ اس لیے شیطان نے کیا اس کو یہ جو نشان ہم کہتے ہیں کہ یہ لعنت کا ہے، یہ گناہ کا نشان ہے، اس نے اس کو کہا اگر اس کی آپ جا کے دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ پاک سانپ ہے، یہ سانپ جو ہے یہ پاک ہے، یہ سانپ جو ہے یہ پاک ہے، اس نے نالج دیا ہے، اس نے جس طرح شیطان آپ کو پتا ہے جو باغ عدن میں تھا، اس نے بھی وہ بھی یہ کیا کہتا ہے کہ میں نے تو ہوا کو نالج دیا تھا، میں نے تو اس کو حکمت دی تھی کہ تم جو اگر یہ پھل کھاؤ گے تو خدا کی مانند بن جاؤ گے، تمہاری روحانی جو کیا آنکھیں ہیں وہ کھل جائیں گی۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی اس نے وہی جو ٹرک ہے یا وہی جو ہے پلان جو ہے وہ یوز کیا کہ یہ جو پاک ہے سانپ کے کہ اس نے تو مجھے نالج دیا، اس نے تو مجھے وہ جو جس سے کہہ لیں کہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں اور بوٹی جو ہے وہ اس نے مجھے دی تھی، یہ جو ایسکلپ تھا تو اس کو وہ بوٹی ملی تھی اور سانپ کے ذریعے ملی تھی، اس لیے یہ سانپ کا نشان جو ہے میڈیکل یا جو دوائیاں ہیں بناتے اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس نشان کو نہیں استعمال کرنا کیونکہ یہ کیا ہے، یہ شیطان کا ہے، یہ بیلزبور کا ہے، یہ ڈیول کا ہے، یہ مکھیاں جو کہ کہہ لیں گھر میں لانتے لڑائی جھگڑا یا بیماریاں لے کے آتی ہیں، یہ اس کا بدروحوں کا جو ہے سردار ہے۔ ہمارا نشان کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ ہمارا روگنے بلسان کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح۔ تو اس لیے شفا لینے ہم خداوند یسوع مسیح کے پاس جائیں۔ تو خداوند آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اور ہماری عقلوں کو جیسے کہہ لیں کھولے کہ یہ جو حزقیہ میں اکسیا بادشاہ جو تھا، جس طرح خدا نے اس کو کہا کہ تو بستر سے نہیں اٹھے گا، وہ جیسے کہہ لیں جسمانی تو کئی دفعہ ہم شفا پا لیتے ہیں لیکن روحانی طور پہ ہمیں خداوند شفا دینا چاہتا ہے، وہ پھر کئی دفعہ ہمیں نہیں ملتی اور اسی طرح ہم پھر مر جاتے ہیں اور ہماری روح نہیں بچتی، گناہ میں مر گئے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بہت سارے مسیحی آپ نے گواہیاں جو ہیں وہ سنی ہوں گی کہ مسیحی کہاں ہے؟ جہنم میں ہے، کیونکہ خداوند تو روح کی شفا دینا چاہتا ہے لیکن ہم مسیحی جو ہیں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی یا ہم سب کی آنکھوں کو کھولے، عقلوں کو کھولے کہ ہم خداوند کے پلان کو، خداوند کے منصوبے کو سمجھے کہ ہمارا روکنے بلسان جو ہے، خداوند نے جو بار بار کہا کیا اسرائیل میں روکنے بلسان نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس یسوع نہیں ہے؟ آپ ضرور اپنے اپنے سے سوال کریں اور جواب جو بھی ملے وہ ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے پاس یسوع ہے تو ہاللویا کا نعرہ بھی ماریں گے ہم اپنی سسٹر کے ساتھ، اور سسٹر مہندر آپ ضرور نعرہ ماریں اور یہ بھی بتائیں شیطان کو کہ میرے پاس روکنے بلسان میرا یسوع میرے ساتھ ہے۔ Praise God. God bless you.